نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ متین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے۔ هو الحبیب، وہی اللہ کے ایسے حبیب ہیں، الذی کہ ترجا شفاعتہ، کہ ان کی شفاعت کی امید، لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر ایک خوف کے وقت جو آنے والے خوف ہیں، قیامت کے جو احوال ہیں، جو خوف ہیں، ان خوفوں میں جو ایک امید ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کحل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، سرما لگانا، سرما ڈالنا یا لگانا سنت ہے، اور خاص اسمد کا سرما افضل ہے، لہذا اگر کوئی اسمد کے علاوہ کوئی دوسرا اور سرما ڈالے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب سرموں میں اسمد کا بہترین سرما ہے، یہ آنکھ کو روشنی بھی پہنچاتا ہے اور پلکیں بھی اگاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر آنکھ میں 3 سلائی اسمد کا سرمے کی ڈالا کرتے تھے۔ اسمد ایک خاص سرمے کا نام ہے جو سیاہی سرخی مائل ہوتا ہے، یہ مشرقی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، بعض اکابر اس سے اصفہانی سرما بھی مراد لیتے ہیں۔ سرما ڈالنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 سروں والی سلائی سے سرما ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں سروں کو سرما لگا کر دونوں دائیں آنکھوں میں لگائیں، پھر دونوں سرے بائیں آنکھوں میں، اور پھر تیسرے اور آخری مرتبہ پہلے ایک سرا بائیں آنکھ میں لگائیں اور دوسرا دائیں آنکھ میں۔ اس طرح ابتدا اور انتہا دائیں آنکھ سے ہوگی۔ پچھلے ہفتے سبق نمبر 35 کا حصہ نمبر 2 بیان کیا گیا ہے، اور آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 36، اس کا ماقبل سے رابطہ بیان کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پچھلے درس میں موجود نہیں تھے، اور ان لوگوں کے لیے جیسے میں خود کہ جو پچھلے سبق کو بھول گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تعاقب میں نکلے اور پھر اسلام قبول کیا۔ عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف آنے کا انتظار کرتے، اور سنیت الوداع پر آتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ قباء میں تشریف فرما ہوئے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ قباء میں 4 روز قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور اس جگہ پہنچے جہاں آج کل مسجد صغیر بنائی گئی ہے، یہ اس کو مسجد جمعہ بھی کہتے ہیں۔ وہ حضرات جو عمرہ اور حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو ان کو جو زیارت پہ لے جاتے ہیں، وہ خاص طور پہ پاکستانی ڈرائیور، وہ اس جمعے کی مسجد جمعہ کی جگہ بھی دکھلاتے ہیں۔
اور میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے اور اکثر لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے جو عمرہ اور حج کر چکے ہیں۔ وہاں جمعہ نماز فرض ہوا، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی اور جمعہ کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ منورہ کے جس گھر سے گزرتی، ہر گھر والے کی یہ تمنا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جہاں رکے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما ہوئے اور بعین ہی اسی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ 1983 کی بات ہے، یہ میرا دوسرا حج کا سفر تھا، مدینہ منورہ کا پہلا سفر تھا۔ وہاں میرے ایک دوست ہیں یہاں نیو یارک میں، میں نام ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، ان کے کزن ماموزاد بھائی وہاں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور پہلی مرتبہ مجھے اور میری والدہ کو، والدہ حیات تھیں اس وقت، انہوں نے زیارت کرائی تو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر بھی دکھایا، اور وہ کافی خستہ حالت میں تھا لیکن پلروں وغیرہ سے وہ اس کو پریزرو کیا ہوا تھا ترکوں نے، لیکن اب سعودیوں نے جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو اس کو بھی اپنی مسجد نبوی کے اندر لے لیا، اور اب اس کے آثار باقی نہیں ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ وہ گھر دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ 1983 کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوئے وہ گھر طبہ بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ طبہ بادشاہ اسد ابو کرب اور اس کے 7 علماء کی جماعت جب اس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالہجرت کی کچھ علامتیں دیکھیں۔ علماء نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں یہیں رکنے دیا جائے۔ کچھ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے ان کو نشانیوں کا علم تھا کہ نبی آخر الزماں جو ہیں وہ اس جگہ آئیں گے، توریت میں نشانیاں ہوں گی، اور جو نبی مبعوث ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ نے سب کو وہاں قیام کی اجازت دے دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ مکان تعمیر کروائے، سب کا نکاح اپنی لونڈیوں سے کروائے اور ہر ایک کو مال عظیم دیا، اور ایک خاص گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو اسی مکان میں ٹھہریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام لانے کو ظاہر کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یعنی یوں سمجھیے کہ جو گھر بادشاہ نے اپنے لیے تعمیر کروایا تھا اس گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری قیام پذیر ہوئے، اور اسی گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور اسی جگہ پر آج مسجد نبوی ہے۔ طبہ نے اس خط پر مہر بھی لگائی تھی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر دینا اور یہی وصیت اس کو کرنا جو میں تم کو کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور مکان بھی وہی ہے جس کو طبہ نے فقط اسی غرض سے بنوایا تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ اونٹنی اسی طبہ بادشاہ کے تعمیر کردہ گھر یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے، یعنی وہ گھر ابو ایوب انصاری کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی گھر تھا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال عشق اور ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا. ہم نے بہت اصرار کیا کہ آپ بالائے منزل پر رونق افروز ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائے منزل پر قیام کرنا اس لیے منظور نہیں فرمایا کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت رہے گی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو اس آمد و رفت سے تکلیف ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کیسے گوارا کریں گے کہ شان نبوت تو نیچے رہیں اور ہم اوپر، ہمارے لیے تو نچلی منزل ہی منافق وہ مناسب ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نچلی منزل کا قیام ہی منظور ہوا تو میں اور میرے اہل خانہ متفکر ہوئے کہ ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں کھڑے ہوں کیا معلوم عین اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوں، اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سب سو جاؤ اور چلو تو بھی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا. اللہ کی شان کے گھر میں ایک بڑا مٹکا پانی کا رکھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا. اب اس کا پانی کیسے روکیں؟ ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جو سردی میں اوڑھا کرتے تھے. جلدی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ لحاف اٹھا کر اس پانی پر ڈال دیا کہ پانی کا اگر کہیں سے نیچے بہہ پڑا تو آپ کو تکلیف ہوگی. اسی طرح انہوں نے سردی کی رات بغیر لحاف کے گزار دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ابو ایوب آپ رات سو نہیں سکے. انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ٹھیک ہے، ہم ادب کی وجہ سے کیسے سو سکتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر اوپر تشریف لے آئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کے ادب کا بیان کیا جا رہا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک صحابی سے پوچھا هل انت اکبر ام رسول اللہ، کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. اب ادب کا تقاضا دیکھیے، کتنا مؤدبانہ جواب دیا، رسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ، کہ بڑے تو آپ ہی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں. انہوں نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی انتہا بیان کی جا رہی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 1000 بار اپنے اس منہ کو عرق گلاب سے دھو لوں پھر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ مقام عشق ہے اور یہ مقام محبت ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، جو بچ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس فرما دیتے. ہم اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کے نشان دیکھتے، پھر وہیں سے انگلیاں ڈال کر کھاتے. فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے سالن میں پیاز اور لہسن شامل کر دیا. جب کھانا واپس آیا تو دیکھا کہ اس میں انگلیوں کے نشان نہیں تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے میں
لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی آپ لوگ کھا لیں۔ میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے اس کھانے سے اعتراض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔ بہرحال اکثر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ تک مقیم رہے۔ اب یہ کچھ ذکر واقعات بات بارہ سنہ ہجری کیے جاتے ہیں، چونکہ مدنی زندگی 10 سال پر مشتمل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر سال کے واقعات کو مستقل بیان کیا جائے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں اقامت 10 سال رہی، علماء سیر نے ان 10 سالوں کے واقعات کو ایک سال کے واقعات کی شکل میں جدا جدا بیان کیا ہے۔ ان میں بعض واقعات میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے، اس لیے بعض علماء سیر نے سال کی ترتیب کے علاوہ بھی بیان فرمایا ہے، لیکن 10 سالوں کی ترتیب عام فہم بھی ہے اور دل کو لگنے والی بھی، لہٰذا ہم اپنے دروس میں اسی کا اعتبار کریں گے۔ نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں، نہ ہمارے ہاتھ اس قابل ہیں، نہ ہمارے قلم اس قابل ہیں، نہ ہماری سماعتیں اس قابل ہیں کہ ثنا و حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی حق ادا کر سکے۔ یہ سب ھذا من فضل ربی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔ پہلے سنہ ہجری کے واقعات سے ابتدا کرتے ہیں، ان 10 سالوں کے واقعات کی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ مسجد حرام انسانوں کے لیے پہلی مسجد ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ، یہ پہلے زمین ہماری 100% پانی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ آدم اور اس کی اولاد اس زمین پر رہے تو زمین کو حکم دیا کہ تو سخت ہو جا، تو پہلا بلبلہ بلپ کر کے جو بنا وہ پہلی اینٹ تھی۔ مسجد حرام اسی جگہ بنی جہاں پہلا بلبلہ بنا اور جہاں زمین سخت ہوئی۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ جو پہلا گھر مکانوں کے انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور برکت رکھ دی ہے۔ برکت 3 جگہوں پر ہے۔ مدینہ منورہ جو حرم مدنی کہلاتا ہے وہاں بھی برکت ہے، حرم مکی بھی برکت ہے، اور حرم اقصی یروشلم میں جو ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو جو حضرات ان 3 جگہوں پر جا سکے وہ ضرور جائیں اور اس برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی برکت اور پہلی جو جگہ، جس جگہ پہلے سنہ ہجری میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہی وہ پہلی مسجد ہے جس میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی مسجد بنائی گئی ہوں گی، لیکن وہ مسجد اسی کے ساتھ مخصوص ہوگی جس نے اسے بنایا ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مسجد تھی جو ابتدائی اسلام میں اپنے گھر کے دروازے پر انہوں نے بنائی تھی، جس میں وہ نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قریش کے بچے اور غلام ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اگر وہ لوگ جو عمرہ کر چکے ہیں اور حج کر چکے ہیں، یا اگر آپ گوگل کریں تو
پہلے یہ ہلٹن ہوٹل یہی ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے نئی ہلٹن ہوٹل بنا دی ہے، وہ ابراہیم خلیل روڈ کو کراس کر کے دوسری طرف ہے، جہاں حیات ریجنسی ہوٹل بھی ہے اور ہلٹن کے جو ہے نا وہ فلیٹس بھی ہیں اور ہلٹن ہوٹل بھی ہے، وہیں پہ میریاٹ ہوٹل بھی ہے، لیکن وہ ابراہیم خلیل روڈ کو کراس کر کے اس طرف ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو عمارت بنی، ہوٹل بنی، وہ ہلٹن ہوٹل تھی، اور اس کو ہلٹن مکہ ٹاور بھی کہتے تھے، لیکن اب وہ مکہ ہوٹل اور مکہ ٹاور کہلاتی ہے۔ تو جو مکہ ٹاور ہیں وہ 3 ٹاور اس طرف ہیں، 3 ٹاور اس طرف ہیں، اور بالکل بیچ میں جائیں تو وہ ہلٹن ہوٹل ہے۔ تو وہ اس طرف کے جو ٹاور ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہ نیچے گراؤنڈ لیول پر وہ دکانیں ہیں جو لوگ یہ بروسٹ بیچتے ہیں اور فروٹ کے جوسز بیچتے ہیں اور پکوڑے وغیرہ، اور وہ صبح کا ناشتہ یہ اس قسم کا ملتا ہے۔ اسی کے نیچے ایک الیکٹرک روم ہے، تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ وہ الیکٹرک روم وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اگر اس الیکٹرک روم سے آگے روڈ کراس کریں تو وہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اور ہم نے اکثر دیکھا جب ہم وہاں ٹھہرا کرتے تھے اور اس مسجد کے پاس سے بھی گزرا کرتے تھے۔ وہ مسجد اب گرا دی گئی ہے، اور یہ جبل عمر کی جو ہوٹلوں کی توسیع ہوئی ہے وہ اس میں آ گئی ہیں، اور تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جگہ ہو، اس وقت تو روڈ نہیں تھا، گھر کے سامنے جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد بنائی اور وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہوں۔ اور مجھے پھر جو زیارت کرانے والے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اپنے کے گھر سے جب تشریف لائے تو اس جگہ تھوڑی دیر ٹھہرے، اور پھر وہاں سے وہ غار ثور کی طرف چل دیے۔ تو وہ مسجد تھی، وہ مکے میں تھی، اب نہیں ہے وہ، اب وہ جبل عمر کی جو ہوٹلیں بنی ہیں نئی، ان میں ضم کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد قباء کے بارے میں فرماتے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 108 ہے۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے اس مسجد کا کہ اس میں نماز ادا کی جائے۔ اس میں نماز کا یہ عالم ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی میرا سفر مدینہ منورہ کا ہوا ہو اور میں مسجد قباء نہ گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی ہر مرتبہ میں جاتا ہوں، اور میرے دوست شیخ ابراہیم الراجع، وہ 10-15 سال سے میرے دوست ہیں اور مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، وہ خاص طور پر ضرور مسجد قباء لے جاتے ہیں۔ اکثر وہ زیارات پر جانا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی مرتبہ وہاں گئے ہیں، لیکن مسجد قباء ضرور جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اداس تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ کیوں اداس ہو عائشہ؟ حمیرہ کہتے تھے، تو کہنے لگی کہ ہم مکے میں تھے تو ہم عمرہ کر لیتے تھے، لیکن یہاں ہم اس نیکی سے محروم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارک کے شان نزول کے بارے میں علماء کی رائے بیان کی جا رہی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، لیکن آیت کریمہ کا مفہوم دونوں مسجدوں پر صادق آتا ہے، اس لیے دونوں مسجدوں کی تعمیر اول بنیاد سے ہی تقوی پر ہے، لہٰذا دونوں مسجدیں مراد ہو سکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر مسجد قباء کو شمار کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین مسجد قباء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اگر یہ مسجد دنیا کے آخری کنارے پر ہوتی تو میں اس کی طلب میں اونٹ کا جگر پانی کر کے پہنچتا، یعنی جتنی بھی مشقتیں ہوتی اٹھانی پڑتی میں اٹھاتا اور پھر اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، یعنی کچرا وغیرہ چنتا، صفائی کرتا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا میرے نزدیک بیت المقدس کی 2 بار زیارت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر لوگ جانتے کہ اس مسجد میں کتنے نادر اسرار رکھے ہیں تو اس کی طرف دوڑے آتے اور اس کی جستجو کرتے۔ اب میں نے سنا ہے کہ اس میں توسیع کی جا رہی ہے، اور توسیع تو میرے سامنے بھی ہوئی، ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، اس کو بھی اب مسجد قباء کے صحن میں شامل کر لیا گیا ہے، اور پھر وہ پارکنگ لاٹ ہے، مسجد قباء ہے، پھر اس کا صحن ہے جہاں اکثر کبوتروں کے لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت نے کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر 1000 ریال جرمانہ رکھا ہے، اور میں نے تو زندگی میں کبھی کبوتروں کا دانہ نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دانہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، رزق کی بے برکتی ہوتی ہے، اور اب سعودی حکومت صرف کبوتروں کو دانہ نہیں، کسی بھی جانور کو دانہ ڈالنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ سعودی یہ وہاں پہ بیٹ کرتے ہیں اور گندگی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا فیڈرل جرم ہے سعودی عرب میں، اور اس کے لیے انہوں نے جرمانے بھی رکھے ہیں۔ تو احتیاط کیجئے، اور پتہ نہیں کیوں لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ان کبوتروں کو نظر مانتے ہیں کہ وہاں گندم بھیج دیں تاکہ اولاد ہو جائے یا بیٹا ہو جائے۔ اس قسم کے خرافات، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ آپ جو ہے سعودی پراپرٹی کی احترام کیجئے، سعودی قانون کا احترام کیجئے، اور دانہ وغیرہ مت ڈالیے، اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے قیام کے دوران پہلے سال سن ہجری کا پہلا سال ایک اور بڑا واقعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ یہ اسلام میں دوسری مسجد ہے، پہلی مسجد مسجد قباء ہے اور دوسری مسجد مسجد نبوی ہے۔ جس وقت اونٹنی بے اختیار اس جگہ بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے، پھر اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چند قدم آگے بڑھی، گھوم کر پھر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گویا اونٹنی کا یہ آنا اور جانا مسجد نبوی کی تعمیر وہ بنیاد کے اظہار کے لیے تھا۔ تو پہلے ذکر ہو چکا اس بات کا کہ یہ زمین جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی اور انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بنو نجار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم یتیم بچوں کو اس کی قیمت ادا کر کے یہ زمین آپ کی نظر کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، ان کی قیمت میں سونے کے 10 مثقال ان کو عطا فرمائے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ بیان آج کا ہو گیا، اور 1 منٹ باقی ہے 30 منٹ ہونے میں۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اب اس کو یہیں پہ ختم کیا جائے تاکہ بیان لمبا نہ ہو جائے۔ عموماً 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اور چونکہ فیس بک نے مجھ پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے لائیو بیان نہیں کر سکتا، تو شاید اگلا بیان لائیو ہو۔ فی الحال میں درس قرآن اور درس جو سیرت کا جو بیان ہے، سیرت ہر اتوار کو میں بیان کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور درس قرآن
پہلے 4 دن ہفتے کے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو 15-20 منٹ 10 سے 20 منٹ تک میں کرتا ہوں. یہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے نفع ہو اور قرآن پاک کی سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا پیغام ہم انسانوں کو دیا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.